اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہے، حرام دندہ کرتے ہیں تو اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے 11ویں کی ڈیگیں بڑھا دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد بڑھا دیتے ہیں، یتیموں پہ شفقت کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، دل مطمئن ہے حرام کما رہا ہوں لیکن اتنوں کا میں بیڑا پار کرا رہا ہوں، کسی نہ کسی کی دعا تو مجھے نجات کی طرف لے جائے گی۔ سن لو، حرام کما کر حرام سے نیک کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، جیسے ناپاک کپڑا کبھی پیشاب سے پاک نہیں ہو سکتا، ویسے حرام کی روزی اگر حرام کا کفن پہن کر آپ قبر میں گئے تو وہ انگارہ بنے گا، حرام کا احرام باندھ کر حج کو گئے، ہر قدم پر گناہ، قدم قدم پر گناہ۔ آپ تو سوچ رہے میں حج کو جا رہا ہوں، لیکن اللہ حرام کو قبول نہیں کرتا، وہ حرام کو پسند نہیں کرتا۔ حرام کما کے ہر سال عمرہ پہ جا رہے ہو، حرام کما کے ہر چھٹی کو غریب نواز کے آستانے پہ جا رہے ہو، حرام کما کے ہر 11ویں پہ غوث پاک کے آستانے پہ جا رہے ہو، کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، طیب و طاہر کو پسند کرتا ہے، اور وہ حلال ہی کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس نے حلال کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، اگر یہ سوچتے ہو کہ حرام کما کے کسی کے مددگار بن جائیں گے، یہ قبول نہیں ہوگا۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمل بھی متقیوں کا قبول کرتا ہے، عمل بھی اللہ سے ڈرنے والوں کا قبول کرتا ہے۔ کیا ہو گیا لوگوں کو اللہ کی پکڑ پر توجہ نہیں دیتے؟ اللہ اکبر، وہ جب پکڑتا ہے تو انجام کیا کرتا ہے؟ پہلے میں اس کو بتانے سے پہلے آپ کو بتاؤں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کل ہمارا جوان اللہ اکبر نشے کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، حرام کاموں کے ساتھ یہ حرام کام بھی ہے نشے کا، اور نوجوان جو ہے وہ چھوٹی عمر میں نشے کا شکار ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی تاڑی پی رہا ہے، کوئی معاذ اللہ نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو سونگھ کے نشہ کر رہا ہے، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، پھیپڑے جل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی جوانی کے اندر مر رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جہاں گناہ وہاں فنا، آبادی وہیں جہاں نیکی ہے، آبادی وہیں جہاں تقویٰ ہے، آبادی وہیں جہاں پرہیزگاری ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا میں بہت طاقتور ہوں، میں آسانی سے آپ کو سمجھاتا ہوں، جہاں گناہ وہاں فنا، اور جہاں تقویٰ نہیں وہاں آبادی ہے۔ جہاں تقویٰ ہے وہاں آبادی ہے، جہاں گناہ نہیں ہے وہاں آبادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ وہاں فنا۔ تقویٰ ہوگا بربادی نہیں ہوگی، تقویٰ ہوگا آبادی ہوگی۔ آسان سی بات، سنیوں کے بچے کو یاد ہے میدان کربلا، حسین کے پاس تقویٰ تھا، یزید کے پاس گناہ تھا۔ یزید گناہ کی وجہ سے ایسا مٹا کہ نشان قبر بھی نہیں ملتا، اس کے 8 بیٹوں کی نسل نہیں ملتی۔ حسین اس متقی کا نام ہے کہ کہا جان دیں گے، خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، آج بھی کربلا حسین کے دم قدم سے یوں آباد ہو گیا ہے کہ کربلا کے نام پہ محفلیں سجتی ہیں تو میدان کے میدان آباد ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو جہاں گناہ ہوگا وہاں بربادی ہوگی، جہاں گناہ ہوگا وہاں بے سکونی ہوگی، جہاں گناہ ہوگا وہاں بے اطمینانی ہوگی۔ اللہ کے بندو، آج اگر حکمراں ہمارے دشمن بنے ہیں، وجہ کہ ہم نے گناہ شروع کیا ہے، ہم گناہ پر بے باک ہیں۔ آج اگر بیوی نافرمان ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، ساری تباہی گناہ کی وجہ سے ہے، ساری بربادی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اللہ ہم سے غافل ہے، اللہ معاذ اللہ نعمت دے کر ہمیں بھول گیا ہے۔ فرماتا ہے نہیں نہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی اور سخت نگرانی فرما رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ رات رات بھر کیوں روتے تھے، یہ صحابہ رات رات بھر کیوں بھی لگتے تھے؟ آپ کو پتا ہے آج ہم بے باک ہو گئے، گناہ کر کے نہیں روتے، گناہ کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے، جرائم کر کے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، آپ کو میں بتاؤں ان کی زندگیاں کیا تھی کہ معاذ اللہ کیا آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ حضور نے جنت کی بشارت دی پھر بھی وہ روتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ کیا ان کو حضور کی بشارت پہ یقین نہیں تھا؟ معاذ اللہ، واللہ تاللہ باللہ، وہ اپنی ماں کی اولاد ہونے پر جتنا یقین رکھتے تھے اس سے زیادہ رسول اللہ کی زبان پہ ان کو یقین تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی،
دی، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، حضور نے جو کہا وہ ہوا۔ لیکن ہم گناہ کر کے بھی بے باک ہیں، وہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے ڈرتے تھے، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ رحمان ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ غیرت والا بھی ہے، چھوٹی سی چیز پر وہ معصوموں کو جنت سے باہر کر دیتا ہے۔ ایک لغزش پیغمبرانہ پر یہ اس کی پکڑ ہے۔ اگرچہ ہم یہ نہیں کہتے انبیاء کے لئے کہ اللہ نے ان کی پکڑ کیا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیار والوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے جو کیا گیا۔ لیکن آپ سمجھ تو سکتے ہیں نا اشاروں کو، انبیاء کے محبوبوں کے ساتھ جو کیا گیا وہ اس سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت کے باہر کیا جا رہا ہے، اور 300 سال تک آدم روتے ہیں، 300 سال تک کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ کیا ہم اس سے ہوش میں نہیں آتے؟ یہاں تو جنت کنفرم کیے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کی ٹھیکیداری ہے۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا اس دن ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ بیدار ہونا ہے تو آج ہو لو۔ انبیاء کے ان واقعات پہ غور تو کرو۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ گوشت اور داڑھوں کا جھڑ گیا، رونے سے گوشت جھڑ گیا۔ لوگوں کو کہانی لگتی اگر یہ بات حدیث میں نہیں آتی تو، لیکن حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بتایا۔ یہ نبی لوگ کیوں رو رہے تھے؟ پتہ ہے کہ غیرت والا ہے، بہت یہ پیارے لوگ، معصوم لوگ، اور معصوم کے بارے میں پوچھو وہاں تو گناہ قریب سے گزر کے بھی نہیں جا سکتا، لیکن گوشت جھڑ گیا۔ ماں نے جب حضرت یحییٰ کو اتنا روتے دیکھا تو کہنے لگی بیٹا تیری داڑھیں دکھتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، رونا بند کر دے۔ توجہ کریں، نبی سے ماں کہہ رہی ہے، اور وہ ماں کتنی عظیم ہے، نبی کی بیوی بھی ہے، نبی کی ماں بھی، زکریا علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت یحییٰ سے کہتی بیٹا رونا بند کر دے اللہ کے خوف سے، داڑھیں دکھتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت یحییٰ کیا کہتے ہیں؟ میں گارنٹی دے دو اگر اللہ مجھے عذاب دے گا تو تم بچا لو گی۔ ایک گارنٹی دے دو ماں کہ اللہ مجھے عذاب دے گا تو تم بچا لو گی۔ وہ کوئی کھیت کھلیان کی ماں نہیں تھی، وہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں تھی، علم والی تھی۔ کہا نہیں میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی، اگر تیرا اللہ عذاب تجھے دینا چاہے تو میں تجھے کوئی مدد نہیں کر سکتی میرے بیٹے۔ تو کہا ماں جب میری مدد نہیں کر سکتی تو تمہیں مجھے روکنے کا بھی اب حق نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے مجھے رونے دے، اس وقت تک مجھے رونے دے جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس نے مجھے امان عطا کر دی ہے۔ یہ ان محبوبوں کا حال ہے، اور ہمارا حال عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالیں، جنت ہماری ایسی کنفرم ہے کہ ہاتھ سے جاتی ہی نہیں۔ نشہ کریں پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی۔ یہ آپ کے اسٹیجوں کے خطیبوں کی اور ناظموں کی خود ساختہ جنت تو ہو سکتی ہے، یہ اللہ کی جنت نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں یہ اللہ کی جنت نہیں ہے۔